اللهم صل على محمد وآل محمد۔ 14 سال ہمارا یہ امام قید میں رہا کہ جس کی آج ولادت، اور آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ امام کی ولادت پہ ساری دنیا تشیع خوشی مناتی، لیکن اگر مصائب والا امام ہے تو اس کے بزرگ اس وقت آنسو بہاتے۔ ہم نے مولا حسین کی ولادت کے موقع پہ دیکھا، سب خوش ہیں، مدینے میں رسول رو رہے ہیں، شہزادی رو رہی۔ ہم نے زینب کی ولادت پہ دیکھا، سب خوش ہیں، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو شاید ایسا آج بھی ہوا کہ سب خوش ہوں گے، چھٹا امام اپنے بیٹے کی 14 سال کی اسیری کو دیکھ کے رو رہا ہو، اور ہم بھی اس رونے میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اگر اس وقت نہیں پتا تھا تو آج پتا چل گیا کہ 14 سال قید میں گزارے۔ لفظ 14 سال خود ایک اتنی بڑی مدت۔ پیغام ضرور سن لیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغام ضائع ہو جائے۔ اور ساتھ میں جب یہ دیکھا کہ قید بھی کیسی قید، کہا جی ایسے قید خانے میں امام کو رکھا گیا جو زمین کے نیچے اتنی گہرائی میں تھا، 14 سال میں کبھی سورج کی کرن وہاں نہیں پہنچی، 14 سال میں کبھی تازہ ہوا وہاں پہ نہیں پہنچی، اور پھر قید خانہ اتنا چھوٹا تھا کہ چھت نیچے آدمی کھڑا رہنا چاہے سر سیدھا کر کے نہیں کھڑا رہ سکتا۔ کسی کو کوڑے مارو، کسی سے کہا جائے آدھے گھنٹے سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ، آپ کہیں گے کوڑے سخت سزا، لیکن جس پر گزر رہی ہے اس سے پوچھیے کوڑے پھر بھی ہلکی سزا ہے، 10 منٹ میں معاملہ نمٹ گیا، آدھے گھنٹے سر جھکانا کتنی اذیت۔ اور دیواریں اتنی قریب ہے کہ کوئی لیٹنا چاہے تو پیر نہیں پھیلا سکتا۔ سننا آسان ہے، لیکن ایک رات اس طرح سے کھڑے رہ کے گزار دیجئے، ایک رات اس طرح پیر سکیل کے لیٹ کے گزار دیجئے، پتا چلے گا سب سے بڑی اذیت۔ اور پھر غذا بھی اتنی مختصر کہ 24 گھنٹے میں صرف ایک وقت کھانا آتا، وہ کیا ہے، جو کی 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں جس میں جو کم ہے کنکر و پتھر زیادہ۔ اچھا اب نتیجہ کیا نکلے، امام اتنے کمزور ہو گئے کہ جب وہ شیعہ آیا اور اس نے سپاہیوں سے کہا میں امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، سپاہیوں نے کہا یہ اختیار ہمیں نہیں، قفل کی چابی صرف ہارون کے پاس ہے کہ سندھی کے پاس جو نگران تھے، تو کہا کہ کسی طرح باہر سے زیارت کرا دو۔ کہا ہم نے ایک روشن دان بنایا تاکہ قیدی کی نگرانی کرتے رہے، ایک بار اس روشن دان سے دیکھیے اتنا بڑا ہال نہیں ہے جس میں وہ ڈھونڈ رہا، دیواریں اتنی کم، چھت اتنی نیچے، اس نے غور سے دیکھا کمرہ خالی نظر آیا، غصے کے عالم میں کہا کہ تم مذاق کرتے ہو، کہاں ہے اس کے اندر کوئی آدمی؟ کہا تمہارا امام اسی میں ہے؟ کہا یہ تو خالی پڑا، ایک چراغ جل رہا، یہ کپڑا زمین پہ بچھا ہوا۔ کہا یہ کپڑا نہیں، جسے تم تلاش کر رہے ہو نا یہ وہی۔ ایک انسان کتنا کمزور ہو جائے، بدن انسان کا کتنا کمزور ہو جائے کہ چھوٹے سے کمرے میں بھی دیکھا جائے تو ایسا لگے جیسے کپڑا ہے، انسان نہیں۔ مگر ہارون نے 14 سال بعد امام کو کیوں زہر دیا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے حکومت سے سزا دیتی ہے 14 سال پھر چھوڑ دی، مدت پوری ہو رہی تھی، مدت تو تھی نہیں۔ ہارون عاجز آ گیا ایک مسئلے کی وجہ، مسئلہ کیا؟ وہ چھانٹ کر ظالم سے ظالم سپاہی ڈھونڈ کے لاتا جو امام پہ بہت ظلم کرتی، مگر امام کا کردار، امام کی عصمت، امام کی طہارت، پتھر پگھل جائیں وہ تو پھر بھی آدمی ہوتے تھے۔ ہر ظالم 6 مہینے کے بعد امام کا کلمہ پڑھ رہا۔ ہارون عاجز آ گیا، کتنے ظالم ڈھونڈ کے لاؤ، مجبوراً زہر دے کے شہید کیا۔ تو ایسا ہی ایک ظالم پہلے انتہا سے زیادہ ظلم کیے، پھر کردار امامت کہ ایسی حالت میں امام فرما رہے الحمدللہ، شکر اس پروردگار کا جس نے اپنی عبادت کے لیے گوشہ تنہائی مجھے دے دیا۔ ایئر کنڈیشن کمروں اور کارپیٹڈ فلیٹ میں رہنے والے بھی ہر وقت اللہ سے لڑائی، شکوہ، شکایت، حالات سے ناراضگی ہر وقت، اور وہاں اس قید خانے میں رہ کر یہ نہیں کہا میں صبر کر رہا ہوں، کہا میں شکر کر رہا ہوں، تنہائی میں عبادت کی جگہ مل گئی۔ کیسا ہی ظالم ہو ایک بار قلب و دماغ پلٹ کے رہ گئے، اب وہ کیا کرے، اتنا تو اس کا اختیار نہیں۔ ایک اختیار ہر حاکم سپاہیوں کو دیتا، عام سپاہیوں کو نہیں۔ یہ دیکھو
اگر تمہیں اطلاع ملے کہ امام کو قید سے رہا کرانے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، فوری طور پہ امام کو یہاں سے کہیں منتقل کر دیں. حاکم سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمرجنسی ہوتی. اس نے امام کو وہاں سے نکال کے بغداد کے ایک اچھے سے مکان میں پہنچا دیا. اب مکان بند ہے مگر ایک کمرہ، خوب ہوادار کمرہ، صحن، اس میں سورج کی روشنی آ رہی، بہترین بستر. اگلی صبح کو آیا، سلام کر کے کہنے لگا مولا اب تو آپ بڑے خوش و مطمئن ہوں گے، کاش میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ آپ کو راحت دلواتا. امام نے کیوں کہ اسے دیکھا، یہ کیا کہا تو مجھے راحت دلواتا؟ تو کیا تو نے کوئی راحت دلوائی ہے؟ کہا مولا اس قید خانے سے یہاں لے کے آیا. کہا اچھا ہماری محبت میں یہ کیا. اب الفاظ میرے ہیں، مفہوم امام کا. ہم تو سمجھے تھے کہ وہ مظالم سے دل نہیں بھرا تو اس سے بڑا ظلم یہ کر دیا. مولا بڑا ظلم؟ بہترین مکان، وسیع اور عریض صحن، آرام دہ کمرہ، سورج، تازہ ہوا، بستر، ہر سہولت، آپ بڑا ظلم کہہ رہے ہاں یہاں آ کر مجھے اذیت ہو رہی ہے، وہاں تو میں راحت و آرام سے تھا. گھبرا گیا تھا مولا، وہاں نہ ہوا پہنچے، نہ سورج کی روشنی پہنچے، نہ غذا ڈھنگ کی، نہ کھڑے ہونے کی جگہ، نہ لیٹنے کی جگہ. کا سب کچھ تھا مگر ایک سہولت وہاں ایسی، اور یہاں ہر آرام ہے مگر ایک تکلیف یہاں ایسی کہ اس کی وجہ سے میں اس مکان پر قید خانے کو ترجیح دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ بغداد اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے. کیا شان ہوگی آج پیرس اور ٹوکیو کی جو بغداد کی پورا اصول ملا. اور مومن نہیں، مسلمان کی ایک عادت، جب پیسہ آتا ہے اس کو ہری ہری سوچتی ہے، پہلے اللہ کو بلاتا ہے، گانا لے کے آتا. بغداد میں گانے بجانے کا بہت رواج ہے. امام نے کہا یہاں چاروں طرف کی جو گانے کی آوازیں میرے کان میں آ رہی، اس قید خانے میں سب کچھ تھا، یہ آواز تو نہیں پہنچتی تھی. اس سے بچنے کے لیے مجھے وہ سب قبول ہے کہ بھائی یہ جو چیزوں کی حقیقت کو جانے. کہا مولا یہ آواز رکوانا تو میرے اختیار میں نہیں. تو کہا کہ پھر مجھے دوبارہ وہاں منتقل کر. ابھی اس میں باتیں بہت نکل سکتی ہے. کل کی منزل مصائب سے پہلے ایک جملہ، اے صاحب ایمان تجھے بھی اپنے امام کو اپنے گھر میں بلانا. چنانچہ کبھی حدیث قصہ پڑھتا ہے کہ مولا آ جائیں، کبھی اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد کہتا ہے کہ مولا آ جائیں، کبھی اپنے گھر میں عزاداری منعقد کرتا ہے کہ مولا آ جائیں، کبھی اپنے گھر میں ماحول ایسا بناتا ہے، علم رکھ دیے، تازیہ رکھ دیا، کربلا کی تصویر لگا دی، مولا آ جائے. مگر یہ سارے کام وہ کر رہا ہے کہ مولا آ جائے. اور ایک کام ایسا کر رہا ہے کہ آنے کے بعد دروازے سے کرے گا. پیغمبر کی اس بیوی کے حالات کو یاد رکھیے، رسول آ گئے دروازے تک، جملہ سنا اور چلے گئے. اور وہ یہ کہ تو نے اپنے گھر دوسری جانب ایسا بنا دیا کہ اگر یہ جملہ امام مامون کے بارے میں، ہارون کے بارے میں کہے اور یہی جملہ ہمارے بارے میں بھی پھر اترے تو اس سے بڑی ہمارے لیے قیامت کھل جائے. مولا نے کیا کہا؟ یہ گانے کی آواز سے بچنے کے لیے مجھے ہارون کا قید خانہ پسند ہے. مولا ہمارا گھر دی اور کہے کہ اس گھر کے اندر جو گانے کی آواز، اس سے تو ہارون کا قید خانہ بہتر ہے. اے صاحب ایمان، وہ ایمان کہاں گیا کہ امام مومن کے گھر پہ ظالم کے قید خانے کو ترجیح دینے لگے. یقیناً جان بوجھ کے ہمارے ہاں یہ غلطی نہیں ہوتی. کوئی سمجھ کے لوگ یہ غلطی نہیں کرتے. انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ امام اس سے ناراض ہیں یا تکلیف ہوتی ہے. ناراض میں نہیں کہتا، تکلیف ہوتی ہے، نہیں معلوم. ورنہ کیسے ممکن ہے کہ اس مومن بچے کو پتا چلے، اس مومن بچی کو پتا چلے، اس نوجوان کو پتا چلے، اس خاتون کو پتا چلے کہ میرے گھر میں امام اذیت محسوس کر رہا ہے اور وہ ایسی چیز اپنے گھر میں رہنے دے. لائے لیکن کیسا شیطان نے ہمیں اس عورت کی طرح سے چکر میں ڈالا کہ تڑپ رہے ہیں مولا جان. جب ہمارے گھر میں امام نہیں آ رہے، اس دنیا میں ہماری الجل کی دعا سے کیا اثر قبول کرے؟ اپنے گھر کو بناؤ ایسا، پھر الجل کہو میں آ رہا ہوں. اس کے لیے تیار نہیں، باقی وضاحت ہوتا ہے. البتہ اے میرے مظلوم امام، آپ بڑی مظلومیت اور مصیبتوں کے 14 سال گزارے، لیکن اے میرے امام، پروردگار اتنا بڑا امتحان لینے کے بعد قید، تہہ خانہ، نہ غذا،
آرام، اتنا بڑا امتحان لینے کے بعد ایک آخری امتحان ایسا جس سے آپ کو مستثنا ہو۔ ہمیں پتا کہ اگر خدا وہ امتحان لیتا وہ امتحان بھی دے دے، لیکن پروردگار نے کہا یہ امتحان تو اس کائنات میں مجھے فقط حسین کا دے۔ اور آئے ہمارے ساتویں امام، جب آپ دنیا سے گئے تو سب آپ کے وارث آٹھویں امام کو پورا دینے کو، آٹھویں امام سے بھی یہی جملہ کہ آپ نے اپنے بابا پہ سارے مسائل کیے، مگر ایک امتحان خدا نے آپ کا نہ دیا، مگر یہ آپ کے دادا سید الصالحین کا دیا گیا۔ ہارون نے حکم جاری کر دیا کہ 25 رجب کو امام کو زہر دے کے شہید کر کے پھر امام کے لاشے کو بغداد کے پل پہ رکھے اور رات کے اندھیرے میں رکھنا۔ بغداد کا پل وہ ہے کہ ساری رات سواریاں آتی جاتی ہیں، مگر پہلے زمانے میں نہ لائٹ ہے نہ چراغ پل پر، تو اندھیرے میں یہ لاشا سواریوں کے نیچے کچل ایسا ہو جائے گا کہ شاید کوئی پہچانے بھی نہیں، لاوارث قرار دے کے دفن کر دیا۔ پروردگار نے کہا یہ ساتواں امام اوپر پیاس کا امتحان لیا، حید کا امتحان لیا، غربت کا امتحان لیا، گھر والے مدینے میں امام بغداد، مگر لاشے کی پامالی کا امتحان نہیں لوں۔ چنانچہ لاشا آدھی رات کو لا کے رکھا گیا اور پتا چلا کہ سواریاں تو چل رہی مگر چلتے چلتے ادھر کی سواری آدھے پل پہ پہنچی رک گئی، ادھر کی سواری آدھے پل پہ پہنچی رک گئی، دونوں طرف کی سواریاں رکی تو پیچھے قطار بنتی چلی گئی۔ اندھیرا، جو لوگ شہر کے اندر آ رہے لمبا سفر طے کر کے آ رہے بہت تھکے ہوئے جھنجھلائے ہوئے، دل چاہتا ہے پر لگے اڑ کے گھر پہنچے، اور عین موقع پر شہر کی دیوار کے قریب گھوڑا رک گیا، جھنجھلا کے کوڑوں پہ کوڑے برتا رہے، جانور یہ سارے کوڑے کھا رہے مگر ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہا، بتا رہا ہے کہ اسے کہتے محبت، بتا رہا اسے کہتے وفا، کوڑے پہ کوڑے کھا رہا، قدم نہیں بڑھا رہا۔ اب تو مالکوں کی کان کھڑے ہوئے، کہا یقیناً کوئی عجیب بات، چنانچہ دونوں طرف سے لوگ اترنے لگے سواریوں سے، آگے بڑھے، عین پل کے درمیان پہنچے تو دیکھا کہ ایک سید کا لاشا پڑا، ایک مظلوم کا لاشا پڑا، ایک قیدی کا لاشا پڑا، جس کے احترام میں گھوڑے بھی قدم آگے نہیں بڑھا رہے۔ چنانچہ اب جو لوگ گریا ماتم کرتے ہوئے اس لاشے پہ گرے اور اسے اٹھا کے بغداد لے چلے۔ ہارون سوچ رہا تھا لاشا پہچانا نہ جائے گا، لاوارث قرار دے کے دفن کروں گا۔ اتنا احترام اس لاشے کا ہوا کہ سارا بغداد روتا ہوا گھروں سے نکل آیا، اے سید بے گناہ، اے مظلوم وارث رسول، ہم تیرے جنازے کو کندھا دے رہے۔ ساتویں امام، ہر امتحان آپ کا لیا گیا مگر لاشے کو بچا لیا گیا۔ اب ایک مرتبہ چلے میدان کربلا میں، سارا گھرانہ مارا جا چکا ہے، زینب خیمے میں اپنے بچوں کو اور سیدانیوں کو تیار کر رہی، ایک مرتبہ کان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی، اماں فضا میرا بھیا تو مارا گیا، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے، ذرا دیکھ کے آنا۔ فضا باہر گئی، عجیب منظر دیکھا، پسرے ساتھ کہہ رہا ہے اے عرب کے رہنے والوں، تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے تو اس کا لاشا بھی پامال کرتے، گھوڑے تیار کرو، اس لاشے کو پامال کرنا ہے۔ گھوڑے تیار ہونے لگے، حر کی فوج بگڑ کے آگے بڑھی۔ اے پسرے ساتھ، ہمارے آقا نے غلطی کی اس لیے اب تک ہم خاموش تھے، لاشے کی توہین اپنے آگے برداشت نہیں کر سکتے۔ پسرے ساتھ نے کہا حر سے میرا کیا جھگڑا ہے، لے جاؤ حر کا لاشا۔ حبیب کا قبیلہ آگے بڑھا، اے پسرے ساتھ، ہمارے ساتھی کی غلطی صحیح، لاشے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، کہا لے جاؤ لاشا۔ ایک ایک وارث کا، ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی وارث آ جاتا، سارے لاشیں اٹھا لیے گئے مگر آخر میں ایک لاشا جلتی ریتی پہ پڑا ہے۔ ارے کوئی نہیں ہے جو آگے آ کر کہے یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی کے بیٹے کا لاشا ہے، یہ فاطمہ کے لقب جگر کا لاشا ہے۔ فضا نے منظر دیکھا، آواز دی شہزادی ذرا باہر آ کے دیکھیے کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ زینب باہر آئی، ماں جائے کا لاشا، گھوڑے دوڑائے جا رہے، ایک مرتبہ پلٹ کے مدینے کا رخ کیا، السلام علیکہ یا جدہ، ارے نانا رسول خدا جس حسین کو سینے پہ سلاتے تھے آ کے دیکھ وہی حسین اور اس کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے۔ لجن اللجن 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 یا مولا اللجن اللجن
اللجن اللجن اللجن اللجن اللجن يا صاحب الزمان